آج ایک ایسی کہانی پر بات کرتے ہیں جو سننے میں تو بہت سادہ لگتی ہے، لیکن یہ انسانی نفسیات کے بارے میں بہت گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ اس کہانی کا عنوان ہے جہالت کا گڑھا۔ ذرا ایک سوال پر غور کریں، کیا ہو اگر کسی کی مدد کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو جائے؟ اس لیے نہیں کہ وسائل کم ہیں، بلکہ اس لیے کہ جس شخص کی مدد کی جا رہی ہے اسے یہ احساس تک نہیں ہے کہ اسے مدد کی کوئی ضرورت بھی ہے۔ تو کہانی کا مرکزی کردار ایک تقریباً 40 سال کا آدمی ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایک گڑھے میں ہی گزار دی ہے۔ سوچیں، وہ وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، اور اب تو اس کے بال بھی وہیں سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے لیے تو وہ گڑھا ہی اس کی پوری دنیا تھا۔ اسے کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ کہیں پھنسا ہوا ہے۔ نہیں، یہ تو اس کی حقیقت تھی، اس کی زندگی کا ایک معمول۔ اچھا، قریبی بستی کے لوگ بڑے مہربان تھے، وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسے اس گڑھے سے باہر نکال لیں۔ لیکن یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ تو ان کی پہلی کوشش بالکل سیدھی سادی تھی۔ انہوں نے ایک مضبوط موٹی رسی کا انتظام کیا، کیونکہ ظاہر ہے یہی سب سے آسان طریقہ تھا اسے باہر کھینچنے کا۔ گاؤں والوں نے صاف صاف ہدایت دی۔ منصوبہ بہت سادہ تھا، بس اس آدمی کو تھوڑا تعاون کرنا تھا۔ لیکن اس شخص کی دنیا ان کی سوچ سے بہت بہت مختلف تھی۔ بچاؤ کے اس اوزار کو استعمال کرنے کے بجائے اس نے رسی کو ایک کھلونا سمجھ لیا۔ وہ اسے کبھی سانپ کی طرح لہراتا، کبھی اس سے کھیلتا، اور جب اس نے دیکھا کہ گاؤں والے پریشان ہو رہے ہیں تو اس نے پوری رسی ہی نیچے کھینچ لی اور ان کی بے بسی پر خوش ہونے لگا۔ گاؤں والوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے سوچا، چلو ٹھیک ہے، شاید رسی کا استعمال مشکل تھا، تو اس بار وہ ایک لکڑی کی سیڑھی لے آئیں، ایک ایسا اوزار جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ لیکن نتیجہ پھر وہی نکلا۔ اس نے سیڑھی کو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ اسے کھیل کا سامان بنا لیا۔ کبھی اسے گڑھے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا اور اس کے نچلے ڈنڈوں پر اچھلتا کودتا رہا۔ اور یہاں آ کر صورتحال اور بھی زیادہ خراب ہو گئی، جب ایک ہمت والے نوجوان نے خود نیچے اتر کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو گڑھے میں موجود آدمی نے سیڑھی کو زور سے دھکا دے دیا، اسے گرانے کی کوشش کی۔ مطلب وہ مدد قبول تو کیا کرتا، الٹا مدد کرنے والے کو ہی نقصان پہنچانے پر تل گیا تھا۔ یہ لمحہ سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہے۔ اس آدمی کا رویہ صرف مدد نہ لینے والا نہیں تھا، بلکہ اسے دوسروں کی ناکامی پر ایک عجیب سی ظالمانہ خوشی ہو رہی تھی۔ وہ ان کی مدد کی کوششوں کو جیسے اپنی توہین سمجھ رہا تھا اور ان کی بے بسی پر جشن منا رہا تھا۔ سالوں کی کوششوں کے بعد بھی گاؤں والے ناکام رہے۔ پھر ایک شام وہاں سے ایک دانا حکیم کا گزر ہوا، اور اس حکیم کی آمد نے کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ حکیم نے صرف اس کے کام نہیں دیکھے، اس نے اس کے رویے کے پیچھے چھپی نفرت اور حقارت کو پہچان لیا۔ اس نے یہ بھانپ لیا کہ گھڑے والا شخص مدد کرنے والوں کو خود سے کمتر اور محتاج سمجھ رہا ہے۔ اور پھر حکیم نے اپنی تشخیص بتائی۔ اس نے کہا، یہ آدمی کسی جسمانی گڑھے میں نہیں بلکہ جہالت کے گڑھے میں قید ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی ذہنی قید ہے جہاں قیدی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ قیدی ہے۔ حکیم نے گاؤں والوں کو وہ بنیادی سچائی بتائی جسے وہ اتنے عرصے سے نظر انداز کر رہے تھے، کہ بھئی بچاؤ کی پہلی اور سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ بچایا جانے والا شخص مانے تو صحیح کہ اسے بچاؤ کی ضرورت ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ باہر سے دی جانے والی ہر مدد، ہر اوزار، ہر کوشش سب بیکار ہے، جب تک کہ تبدیلی کی خواہش اندر سے پیدا نہ ہو۔ اصل طاقت صرف اور صرف اس شخص کے پاس ہے جو اس گڑھے میں ہے۔ اب دیکھیں، یہ کہانی صرف ایک آدمی اور ایک گڑھے کی نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے، ایک مثال ہے۔ یہ ان ذہنی اور سماجی گڑھوں کی بات کرتی ہے جن میں ہم سب کبھی نہ کبھی خود کو پاتے ہیں، اور اکثر ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حقیقی زندگی میں یہ گڑھے آخر دکھتے کیسے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسے ہی کسی گڑھے میں ہو اور اسے اس کا علم تک نہ ہو؟ ذرائع کے مطابق یہ گڑھے کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے نادانی جو ہمیں سچ دیکھنے نہیں دیتی، تعصب جو ہمیں دوسروں کو سمجھنے سے روکتا ہے، تکبر یعنی خود پسندی جو اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی، اور جمود یعنی ایک ہی جگہ ٹھہر جانا جو ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ یہ سب جہالت کے ہی تو مختلف گڑھے ہیں۔ یہاں دونوں کی سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔
ایک طرف مدد کرنے والے ہیں جو اسے اپنا فرض سمجھ رہے ہیں، اور دوسری طرف گڑھے میں پھنسا شخص جو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس کے محتاج ہیں۔ یہی سوچ کا فرق ہی تو اصل رکاوٹ ہے۔ تو اگر باہر سے کی گئی مدد کام نہیں کرتی تو پھر حل کیا ہے؟ آخر باہر نکلنے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک بہت دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ خود کو پہچاننے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جس طرح گاؤں والوں نے علم رکھنے کے باوجود حکیم سے مدد لی، بالکل اسی طرح باشعور انسان بھی ہمیشہ اپنے سے زیادہ عقل اور حکمت رکھنے والوں سے رہنمائی کے محتاج رہتا۔ آخر میں پوری کہانی کا نچوڑ اس ایک جملے میں آ جاتا ہے: رسی، سیڑھی اور دنیا کی تمام کوششیں بے معنی ہیں جب تک کہ اندر سے نکلنے کی اپنی تڑپ پیدا نہ ہو۔ تبدیلی کا آغاز ہمیشہ خود کو پہچاننے سے ہی ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے والا سوال رہ جاتا ہے، اگر پہلا قدم ہی یہ جاننا ہے کہ کوئی گڑھے میں ہے تو اس بات کا احساس ہوتا کیسے ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنی ہی جہالت کا، اپنی ہی گڑھے کا ادراک ہوتا ہے؟